ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم اس سے پہلے بھی اپنے شوز میں کئی بار گفتگو کر چکے ہیں. سرکاری اسکولوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکول ہیں کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے, کسی کے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہے. اور لگتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولس کو کنٹرول کرنے کی جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے, اور صرف لیٹر بازی تو کر دیتے ہیں. کبھی کبھار لیٹر تو جاری ہو جاتا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ یہ حد ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کراچی میں ایسے درجنوں تو ہوں گے ہی ہوں گے, ہو سکتا ہے سینکڑوں بھی ہوں ایسے اسکول جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں اور وہ چل رہے ہیں. بچے انرول کر لیے ہیں, فیسیں لے رہے ہیں اپنی مرضی کی, اپنی منمانی فیسیں لے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فرمائشیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور جب ایک پیرنٹ ان کے پاس جاتا ہے تو میری اطلاع کے مطابق, مزید تصدیق کر لیں گے, کہ ان سے ڈپازٹ لیتے ہیں, انیشیل ان سے فیس لیتے ہیں, اور جب ریگولر کوئی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, چاہے اس اسکول کی فیس لاکھوں میں ہو, چاہے ہزاروں میں ہو, چاہے سینکڑوں میں ہو, کسی بھی وجہ سے, آج کل حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چل رہے ہیں, تو اگر کوئی پیرنٹ فی پے نہیں کر پاتا ایک مہینے کی بھی, تو بچوں کو اسکول سے کیا باہر کر دیا جائے گا؟ کیا انہیں گیٹ پہ کھڑا کر دیا جائے گا؟ کیا ان کا داخلہ اسکول میں بند کر دیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے بات کریں گے. آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے. ہمارے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب, معروف شخصیت ہیں, اور اس ایشو کے حوالے سے انہوں نے سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے. چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک متاثرہ پیرنٹ محترمہ ماریہ خان صاحبہ. ماریہ خان صاحبہ کے بچے جو ہیں وہ لاہور گرامر اسکول ٹیپو سلطان روڈ پر جو اسکول قائم ہے اس میں زیر تعلیم ہے. بہت شکریہ آپ کا ماریہ صاحبہ. اور آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. بتائیے اسکول کے بارے میں کہ کب سے آپ کے بچے وہاں پر جا رہے ہیں, کتنے بچے جاتے ہیں, اور کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے, ہمارے بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے یہاں پہ جولائی میں, اور ان کی سٹارٹنگ بھی یہاں پہ اس برانچ کی جولائی میں ہی ہوئی ہے. 2 بچے میرے وہاں پہ پڑھتے ہیں. اور جو پیرنٹس کو پرابلم فیس ہو رہی ہے پرائمریلی وہ اسی بات کو لے کے کہ انہوں نے جو بچوں کو گیٹ پہ روکا ہے, بچوں کو اندر جانے نہیں دے رہے ہیں. ہمیں کچھ وہاں پہ اسکول میں انٹرنلی اس طرح کی بھی پرابلمز ہیں کہ انہوں نے فیبرری کے بعد ایئر کنڈیشننگ بند کر دی, فینز جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈیکویٹ نہیں ہیں. جب ہم نے ان سے اس بات کے اوپر جا کے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکوزیشن بھیجی ہوئی ہے فینس کی, لاہور, ان کا سینٹرل آفس لاہور میں ہے, تو وہاں سے اب جب اپروول آئے گا تو لگ جائیں گے. پھر جا کے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں ہوا, کیا ہوا, کچھ اپڈیٹ دیجئے, ہمیں وزٹ کرا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے فینس لگا دیے ہیں, وینٹیلیشن پراپر ہے. لیکن بچوں نے آ کے گھر پہ کمپلین کی. ہم نے پھر سے جا کے جب بولا تو انہوں نے ہمیں اسکول میں ایک تو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. آپ کو وزٹ بھی الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کلاس روم جا کے دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ بیٹھ کہاں رہا ہے, کس ماحول میں رہ رہا ہے؟ اب یہ کچھ بھی ہمیں نہیں کرنے دے رہے. ٹیچر ٹرن اوور بہت زیادہ ہے. آئے دن جو ہے وہ کسی سبجیکٹ کی ٹیچر گئی ہیں, کسی کلاس ٹیچر جو ہے وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اب وہ جو بھی ان کی بیک گراؤنڈز ہیں, لیکن یہ کہ ٹیچر نہیں ہوتے ہیں پڑھانے کے لیے. پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ اب ہمیں اسکول والے جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ جی یہ ورک شیٹس آپ پرنٹ کرا کے لے کر آئیے, اور اب آپ مطلب ہم نہیں دیں گے ان کو پرنٹ کرا کے, نہیں تو نارملی اسکولز دیتے ہیں پرنٹ آؤٹس جو ہوتے ہیں, لیکن اب وہ سب کچھ ہمارے پاس آتا ہے, ہمیں خود کرانا ہوتا ہے. پھر فیس میں انہوں نے چینج کر دیا, اور فیس کے چینج کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے وہ پیرنٹس کو روکا تھا, جس میں سے 10 پیرنٹس کے لیے تو انہوں نے واپس پرانے فی ڈفرنٹ کلاسز کی. آپ کے بچے کون سے کلاس؟ دیکھیں, ان کی فیس رینج کرتی ہے 22,000 سے 26,000 تک کی. اس میں تو اس میں انہوں نے پہلے کچھ بچوں کو جو ہے وہ انہوں نے سبلنگ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیا تھا, پھر اس کو ختم کر دیا ان اناؤنس میں. اور اس کے بعد اس میں جب ہم نے رجسٹرار آفس میں ڈائریکٹریٹ آف فیس بڑھائی کتنی انہوں نے پھر 50% ڈسکاؤنٹ دیا تھا ٹیوشن پہ, تو وہ 100% کر دیا انہوں نے سبلنگ پہ. اور جب ہم نے ڈائریکٹریٹ آفس میں جو ہے وہ کمپلین وغیرہ اپنی بھیجی, اور ہم ڈپٹی کمشنر آفس وغیرہ بھی گئے تھے, تو وہاں سے یہ ہوا کہ انہوں نے جو 10 پیرنٹس گئے تھے ان 10 پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ واپس وہ پرانی ڈسکاؤنٹڈ فی کر دی, لیکن باقی جو پیرنٹس تھے ان کو نہیں کیا. اب ظاہر ہے جو کمپلین لانچ ہوگی وہ جو بھی مین پیرنٹس تھے انہوں نے لانچ کی تھی آن بہاف آف آل ادر پیرنٹس ایز ویل, لیکن انہوں نے صرف ان 10 کی کر دی. تو باقی پیرنٹس ابھی بھی جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے بچے نہیں جا پا رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے کیا سوچ کر اس اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا؟ اس وقت آپ کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ کے بچے کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی, کیا فیسلٹیز ہوں گی, اور کس طرح سے وہ اس کو نرچر کریں گے آگے؟ دیکھیں, لاہور گرامر از اے ویری ریناؤنڈ آرگنائزیشن. ایک بہت اچھا بڑا نام تھا. اس نام کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ پیرنٹس وہاں پر آئے تھے. جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں ایئر کنڈیشن کلاس رومز دکھائے تھے, سوئمنگ پول دکھایا تھا, فرینچ لینگویج کا بولا تھا. ہمیں تو یہ بھی بولا تھا کہ ہم لوگ آئی بی کے لیے رجسٹر ہو رہے ہیں, آئی بی جو انٹرنیشنل بیکلریٹ پروگرام ہے اس کے لیے رجسٹر کر رہے ہیں.
اور وہ رجسٹریشن ان پروسیس ہے. آف کورس اس طرح کی رجسٹریشنز میں ٹائم لگتا ہے, تو دے ہیڈ انفارمڈ اس کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بٹ ویئر ان دا پروسیس آف اٹ. پھر ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ کلبس کا بتایا تھا, یہ بتایا تھا کہ جی اگر آپ کے بچے کو ضرورت ہوگی ایکیڈیمک پش کی کسی فارم میں, جیسے بچہ کمزور ہے کسی سبجیکٹ میں, کوئی بات ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ کریں گے اس سبجیکٹ میں پیدا, اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس کو ہیلپ دینی ہوگی وہ اسکول دے گا. تو ان میں سے وداؤٹ اینی ایکسٹرا چارجز ایون. تو لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ انہوں نے فلفل نہیں کی. ایون ہمیں یہ تک کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بیلے کلاسز کریں گے, لیکن بیلے کیا, یہاں تو پی ای جو نارمل ایک اب تو روٹین میں ہوتا ہے ٹائم ٹیبل کے, وہ تک نہیں ہو پا رہا ہے. رائٹ. اور ہم یہاں پہ نیوز بریک لیں گے اور ناظرین اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں لاہور گرامر اسکول کے پیرنٹس کے ایشوز پر اور اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں وہاں پر. محترمہ ماریہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کوشش کی اسکول کی مینجمنٹ سے ملاقات کرنے کی, ان سے ڈسکشن کی, تو اس کا کیا آؤٹ کم ہوا؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے کافی شروع سے جو بھی ایشوز تھے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اصل میں وہاں پہ کوئی فکس پرسن ابھی تک نہیں تھا, تو ہمیں ہر ایشو کو جو ہے وہ ہر دفعہ کوئی نیو فیس ہوتا تھا اور ان کو بتانا پڑتا تھا. وہ لکھتے بہت تفصیل سے تھے, لیکن اس کے بعد اس پہ کیا ہوا, آپ فیڈ بیک کے لیے جائیں تو پتہ چلے وہ جو آئے ہوئے تھے وہ کہاں سے بھی آئے ہوئے تھے, لاہور سے آئے ہوئے تھے, اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, واپس چلے گئے. تو اس طرح سے ہم نے 5 ڈفرینٹ فیسز کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کمپلین کی ہے. ابھی وہاں پہ ایک فیس آئے ہیں, ان سے جب ہم نے جا کے جو ابھی وہاں پہ کرنٹ پرنسپل ہیں بات کرنے کی کوشش کی, ایک تو وہ کسی کو اندر آنے نہیں دیتے, اسکول میں ہی انٹر نہیں ہونے دیتے. ہم وہ کہیں گے آپ فون کریے, اپوائنٹمنٹ لیجیے, ای میل کریے, فون کوئی اٹھاتا نہیں ہے, ای میل کا کوئی جواب آتا نہیں ہے. اچھا جناب ندیم مرزا صاحب, آپ بتائیے کہ اس ایشو پہ جب آپ کے نالج میں آیا تو کیا اسٹیپس لیے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ وضاحت کر دوں کہ پچھلے 1 سال سے نئے اسکولوں کی رجسٹریشن پر سندھ میں پابندی ہے. اچھا. اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ سینکڑوں اسکول چل رہے ہیں, سینکڑوں اسکول نہیں چل رہے, آپ غلط کہہ رہے تھے. 35,000 اسکول سندھ میں بغیر رجسٹریشن کے چل رہا ہے. 35,000 اسکول چل رہا ہے بغیر رجسٹریشن کے. یہ اسکول بھی انہی میں سے ایک ہے, یہ رجسٹرڈ اسکول نہیں ہے, کیونکہ پابندی ہے. تو اس کو جولائی میں لاسٹ ایئر کیا تھا اس نے ٹائم, تو اب بغیر رجسٹریشن کے انہوں نے بچوں کو ایڈمیشن کر لیا. جب آپ کی رجسٹریشن نہیں ہے تو آپ کا کوئی فیس اسٹرکچر اپرووڈ نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ جی ہم 25% اینڈ 50% کر کے 230 کے قریب انہوں نے لگ بھگ ایڈمیشن کر لیے, اور ایڈمیشن کر کے فیسلٹیز جو آفر کی تھیں وہ واپس لے لی. واپس ہمیں یہ رپورٹ ہوا معاملہ کہ پھر فیس میں انکریز کر دیا. جب فیس انکریز کیا مئی میں, لا یہ ہے کہ 3 مہینے کی فیس کی عدم ادائیگی جو آپ بات کر رہے تھے, اور اس کے بعد 2 نوٹسز, یعنی 5 مہینے کا پورا پروٹوکول کر آپ بچے کو اسکول سے نکال سکتے ہیں. تو ہم نے جب اس کو ایڈریس کیا تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, تو ہم نے پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بنوا دی, اور پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کے انتخابات کرا کے بن گئی. پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بننا تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو بورڈ کا اختیار ہے ہمارا کہ ہم بنا سکتے ہیں. بھائی آپ کیسے بنائیں گے, پیرنٹس کی ایسوسیشن ہے, پیرنٹس بنائیں گے. اور ان سارے بچوں کو وربلی فون پر ریسٹیکیٹ کر دیا. اچھا, پیرنٹس ایسوسیشن کے سارے بچوں کو. اچھا, ہم نے ڈائریکٹریٹ میں 10 بندوں سے کمپلینٹ کرائی تھی, انہوں نے کارروائی ایک ہی کمپلینٹ پہ کی, لیٹر بھیجا ان کو. آپ نے کہا نا, یہ کہہ رہی تھی ماریہ خان کہ ہمیں داخل نہیں دیا, ان کے جو نمائندے اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا جو بھی آفیسر تھے گلاب رائے صاحب, وہ گئے ہیں, ان کو بھی اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا ڈائریکٹریٹ کو. وہ گورنمنٹ کے افسر کو بھی نہیں داخل ہونے دیا. پھر بیچارے پیرنٹ ہی کیا کریں؟ ہاں اچھا, اب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ہم سے بھی رابطہ نہیں کیا. الٹا پیرنٹس ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو انہوں نے لیگل نوٹس بھیج دیا. اچھا, ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کی, ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں, لیکن ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکول ہمیں ریکویسٹ کرے گا تو ہم یہ کریں گے کام. انہوں نے ان دا مین ٹائم بچوں کو اسکول آنے سے روک دیا, صرف 1 مہینے کی فیس پر. وہ 55 کے قریب بچوں کو اسکول آنے سے روک دیا. بلیک میلنگ یہ تھی کہ آپ پوری فیس جو انکریز فیس ہے وہ ادا کریں. اس کی ویڈیوز وغیرہ بنی, اور رجسٹریشن کا کوئی پروسیس بھی نہیں اسٹارٹ کیا, وہ ہوا ہوگا اپلائیڈ فار پر کیا ہوگا انہوں نے, لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہے. اچھا, پھر کیا ہوا؟ اچھا, ڈائریکٹریٹ نے ان کو لیٹر ایشو کیا, پھر دوسرا لیٹر ان کو بلایا کہ 7 دن کے اندر جواب دیں. 10 تاریخ کو 7 دن ایکسپائر ہوئے. 10 تاریخ کو ہی ہم نے مظاہرہ کیا تھا, دفعہ 144 کے سے ہم نے مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے 10 تاریخ کو جواب بھی نہیں دیا, بندہ گیا اس کو بھی نہیں اندر آنے دیا. انہوں نے دوبارہ ڈائریکٹریٹ نے 3 دن کا ٹائم دیا ان کو, 11 تاریخ کو لیٹر ایشو کیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. پھر یہ ڈائریکٹریٹ پہنچے, اور ڈائریکٹریٹ جا کر کمٹمنٹ کر آئے کہ ہم بچوں کو ایگزام دینے سے نہیں روکیں گے. یہی ڈپٹی کمشنر آفس میں انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے. وہاں انہوں نے مطالبہ ہم سے یہ کیا ڈپٹی کمشنر آفس میں. اچھا, ڈپٹی کمشنر کے پاس جب ہم گئے ہیں میٹنگ کرنے کے لیے, جو اے ڈی ایم فیروز آباد تھی, انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملنا نہیں چاہتی ہیں. کون؟
اسکول انتظامیہ ود لائر آئی تھیں, انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی. اچھا, ہم 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے, انہوں نے کہا ہم ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے, یعنی وہ ہماری میٹنگ نہیں کرا سکیں, اور وہ یک طرفہ اپنی اسٹوری انتظامیہ کے نمائندے تھے اور وہ میٹنگ نہیں کرا سکے, انہوں نے منع کر دیا. کسی ایک کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں, ایک کے ساتھ بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں بیٹھے, فیڈریشن کے چیئرمین ہیں ندیم مرزا صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, پیرنٹس کے ساتھ نہ بیٹھیں. نہیں, وہاں وہ ایک کنڈیشن رکھ کے گئی کہ پیرنٹس جو پی ٹی اے ہے اس کو ڈیزالو کریں آپ, اور یہ جو 10 پیرنٹ ہیں یہ اپنی کمپلینٹ واپس لیں اور اسٹامپ پیپر پر ہمیں لکھ کر دیں کہ ہمارے خلاف کوئی بھی چیز نہیں کریں گے, نہ ٹی وی پہ جائیں گے, نہ سوشل میڈیا پہ. کیوں نہیں جائیں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. پاکستان کا قانون پھر ختم ہو گیا, ان کا قانون چلے گا. اب صورتحال کیا ہے, یہ کیوں بنی ہے, ہم کورٹ چلے گئے. اچھا, پھر 11 مئی کو ہمیں کورٹ سے اسٹے مل گیا. ہاں, 25 لوگ گئے ہیں, 7 پیرنٹ اور 18 بچے پٹیشنر بنے, اور کورٹ نے آرڈر کیا. یہ تو میرے خیال میں پہلی دفعہ نہیں ایسا کوئی, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کان سے پکڑ کے جس بچے کو چاہے نکال دیتے تھے. ہائی کورٹ سندھ نے آرڈر دیا کہ آپ بچوں کو ایگزام دلائیں اور بچوں کو اسکول آنے سے نہیں روکیں, اور اگلی پیشی کے اوپر چیف سیکرٹری, ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن, اسکول پرنسپل, ان سب کو بلا لیا. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مطلق العنانی ہے. پرائیویٹ اسکول یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم سے پہلے 3 سال پہلے جب ہماری فیڈریشن نہیں بنی تھی یہی سمجھتے تھے. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں, بس ایک بات ناظرین کو یہاں پہ بتا دوں کہ ناظرین ہم نے لاہور گرامر اسکول کی انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے, ان کے فون نمبرز جیسے ہمیں اویلیبل ہوئے ہیں, اور میں نے انہیں واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا ہے. محترمہ سائمہ عاصم صاحبہ ہیں, لاہور گرامر اسکول ہیڈ آفس کی نمائندہ ہیں, ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطہ کیا گیا, واٹس ایپ پہ انہیں میسج چھوڑا گیا ہے, لیکن ان کا کوئی ورژن سامنے نہیں آیا ہے. اگر وہ اپنا ورژن دینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی ندیم صاحب. تو یہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسکول کھول لیا اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو پرائیویٹ ڈائریکٹریٹ جو ہیں, ریگولیٹر جو ہیں, ہر صوبے کے الگ ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, ہم ان کو مینیج کر لیں گے اور ہم جیسے چاہیں گے کریں گے. ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی جا کر انہوں نے یہ موقف کیا کہ جی ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہے ہیں, ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا تھا واپس لے لیا. جب آپ نے کمٹ کیا, جیسے اب یہ ماریہ خان نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرایا تو انہوں نے اپنا بجٹ دیکھ کر کرایا ہوگا نا. اب جب بجٹ ایک دم سے 50% انکریز ہو جائے گا تو بچہ کنٹینیو نہیں کر پائے گا, اور نئے ایڈمیشن آپ لیں اپنی شرائط کے اوپر. لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈائریکٹریٹ, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور دوسرے ادارے سب خاموش ہیں, اور ایک ان رجسٹرڈ اسکول اپنی منمانیاں کر رہا ہے. اور نہ صرف وہ منمانیاں کر رہا ہے بلکہ اس ان رجسٹرڈ اسکول کے لیٹر ہیڈ کے اوپر لوگوں کو لیگل نوٹس بھی دے رہا ہے. حیرت اسی پر, یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے. لیٹر ہیڈ پہ بھی کبھی لیگل نوٹس دیا جا سکتا ہے. ہاں, تو مطلب نہیں, سوری, وکیل کے تھرو, مطلب اس کے بہاف پر دے رہا ہے. تو وہ ایک ان رجسٹرڈ اینٹی ہے جس کو فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے. اور ہمارا مطالبہ ہے آپ کے پروگرام میں ہمیشہ ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اب نیا اسکول کھولنے کے لیے متعلقہ تھانے اور ڈپٹی کمشنر کو آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جمع کرانا لازمی قرار دے دینا چاہیے, ورنہ جس کا دل چاہ رہا ہے اور نہیں ہو تو اس کو فوراً اس کو سیل کر دے. ہاں, نہیں کھولنے ہی نہ دینا. اسکول بننے میں 2 مہینے لگتے ہیں, نیا اسکول کھولنے میں ڈائناسور کی تصویریں لگتی ہیں, فلاں ہوتا ہے, جھولے لگتے ہیں, نیلی چھتریاں لگتی ہیں, تعلیم نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں پہلے لگتی ہیں. تو آپ کو جب ایس ایچ او کو یہ پتا ہوتا ہے کہ بجری پڑی اور یہاں تعمیرات شروع ہوتا ہے تو اسکول کا نہیں پتا چلے گا. تو وہ اس کو کہے کہ بھائی اپنا سرٹیفکیٹ جمع کراؤ, اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے بلکہ سارے کہ آپ پہلے سب سے پہلے یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر اپنے علاقے میں اسکول کھولنے نہیں دے گا. اور ڈپٹی کمشنرز نے ہمیں سے ایگری کیا ہے کہ بالکل اگر ہمیں یہ اتھارٹی ہو, جبکہ ان کے پاس اتھارٹیز لامحدود ہیں. اتھارٹی تو ان کا تو آلریڈی ہے کہ آپ ناجائز, آپ اچھا اب کوئی بھی چیز انلیگل یا ان اپرووڈ کوئی چیز. پیرنٹ کی سائیکی کیا ہے؟ پیرنٹ کی سائیکی یہ ہے کہ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے سارے جو 22,000 روپے 26,000 روپے فیس دے رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں سارے پیرنٹس, جو 230 پیرنٹس وہاں پر ہیں, یہ کامیاب بزنس مین ہیں. ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے انڈر اس میں یہ اسکول کھل رہا ہے تو گورنمنٹ کے تو علم میں ہوگا, اور گورنمنٹ ازیوم وہ کرتے ہیں کہ کوئی ناجائز کام نہیں ہونے دے گی. اب وہ اسکول کھل گیا اور اس نے لوگوں سے پیسے بٹورنے شروع کر دیے, اور اب وہ جب چاہے گا چلا جائے گا واپس. ایک چیز میں اور ایڈ کروں, سوری ندیم صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ابھی جن بچوں کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے ان کو تو چلے نہیں جانے دیا جا رہا ہے. اگر ہم پیرنٹس, جس میں خود شامل ہوں, فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی کتابیں ظاہر ہے وہاں پر ہیں, آپ ہمیں آ کے وہ پک کرنے دیجیے. کتابیں رکھ لی اپنے پاس, وہ نہیں دینے دے رہے, کتابیں بھی نہیں دے رہے, فیس دیجیے, فیس دیجیے, کتابیں بھی رکھ لی ہیں. چلیں ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ان کی بات سن لیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
جی میں مدر بات کر رہی ہوں. لاہور گرامر اسکول کے حوالے سے آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر. جی آپ بھی لاہور گرامر اسکول کے بچے کی مدر ہیں؟ جی جی بالکل. میرا بچہ 2 بچے یہاں پہ پڑھتے تھے, پڑھ رہے ہیں یا پھر ان کے زیر تعلیم سے. ایک بچہ میرا گریڈ 1 میں اور باقی جو ہے پری نرسری میں. تو جو ان کی مطلب زیادتی اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے بچوں کو جو ہے ایک تو روکا ہوا ہے, اوپر سے ان سے کانٹیکٹ کرنے کا کوئی رابطہ نہیں ہے. پلس یہ چیزیں تو ہم لوگ فیس کر ہی رہے تھے. اس کے علاوہ جو واش روم کا حال ہے, سب سے بڑی جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی یہ کی ہے کہ انہوں نے ہمیں جب ہم ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن گئے تھے تو ہمیں ساری فیسلٹیز دکھائی تھی. اے سی دکھایا تھا کلاس میں لگا ہوا, ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد تھوڑا کر کے 4-5 مہینے سے اے سی بھی بند ہو گیا, ہر چیز بند ہو گئی. اندر سے ٹیچر بھی اب جا چکی ہیں. برا حال کر دیا پورے مطلب اسکول کا نا. یہاں تک کہ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ بچوں کے چھالے پڑ چکے ہیں اور ایک بچہ بیہوش بھی ہو چکا ہے. جہاں تک ہمیں خبر آئی ہے کہ اس مدر تک کو نہیں بتایا اور اس کو کپڑے اتار کے شرٹ اس کی سکھا کے اس کو جو ہے نا وہ بچہ فینٹ ہو گیا تھا, خود پہنا کے انہوں نے اس کو دفعہ کر دیا. تو مافیوں سے پتہ لگا کہ بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اور میری بہن کا بچہ بھی ادھر ہی ہے. ہم لوگ سب پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی مینجمنٹ بالکل فیل ہے, کوئی رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. 4-5 نمبر ہے, کوئی جواب نہیں دیتا ہے. پرنسپل تو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا, تو اب آپ تو جا سکتے ہیں وہاں پہ. کہاں پر فیصلہ آیا تو وہ پولیس موبائل کھڑی کر دیتے ہیں دوسرے دن. اگر بچوں کو لے کے جاؤ تو وہ پولیس موبائل کھڑی کر دیتے ہیں. اور وہ چلیں بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کو لاسٹ بات کہنا چاہیں تو بتائیے. آپ نے بتایا کہ اسکول بیگ وغیرہ بھی یہ فیصلہ آنے کے بعد بھی یہ صورتحال جی ابھی تک یہی ہے. کورٹ کا فیصلہ بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. فیصلہ آیا ہے, مجھے نہیں پتا انکار کر دیا نہیں کر دیا, لیکن عملی طور پر ان بچوں کو آج بھی پیپر ہیں, آج بھی نہیں جانے دیا. تو بچوں کے پیپر نہیں ہو رہے, ایگزام نہیں دینے دیا گیا, سوائے ان 10 بچوں کے والدین کے بچوں کو جنہوں نے وہ کیا ہے کمپلینٹ کی ہے. یعنی اجتماعی طور پر انہوں نے لاگو نہیں کیا. وہ 18 بچے جو پٹیشنر تھے سب ان کو الاؤ کیا. چلیں بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور ماریہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہائی لائٹ کرتے رہیں. شاید کہ حکومت کو اس کا کچھ خیال آ جائے. اس اسکول کو سیل کرنا چاہیے ایکچولی, لیکن جب پیرنٹس کی نہیں سن رہے ہیں تو ہم پیرنٹس کہاں جائیں. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.